بڑھاپے میں 7 بار یہ دعا پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار یہ دعا پڑھنے سے اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پرخطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا: میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا اور پھر سو جاتا ہے۔ جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس ہوتی ہے، تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بری الذمہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلاً نماز روزے کے ترک یا غصب، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ حضرت شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے،
اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت و عبادت نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور اے گناہ گار انسان، اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم محض اس لیے دیا اور اپنی نافرمانی سے اس لیے منع فرماتا ہے تاکہ تجھے تیرے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین اور دنیا کا معاملہ واضح فرما دے۔ لہٰذا تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈر اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہ۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر یقین رکھ کہ وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اور سحری کے وقت عاجزی و انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے قوی نہیں کیا؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ اور کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں ڈرایا اور اس سے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں کی؟ جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنے حلم سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا؟ کہ تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کے غضب کو دعوت نہیں دی، پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ تو کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے؟ وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکے گا، وہ تیرے اعمال پر گواہ اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کب تک تو اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دے تو وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرما دے گا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والعجز ومن فتنہ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں سستی و کاہلی، بڑھاپے، بزدلی، عاجزی اور موت و زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مراد ایسا بڑھاپا ہے جس میں آدمی بالکل بے بس و لاچار ہو جاتا ہے، اسی کو ارذل عمر کہا گیا ہے، جس میں آدمی کی بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام بڑھاپا جو 60 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، نیز بہت سارے صحابہ کرام بھی جو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا: خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ حضرت سلمان اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی بار الہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ناظرین، بڑھاپا پوچھ کر نہیں آتا اور نہ دھکے دینے سے جاتا ہے۔ بڑھاپا مشرق میں مرض اور مغرب میں فراغت کو انجوائے کرنے کا اصل وقت سمجھا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں دانت جانے لگتے ہیں اور عقل آنے لگتی ہے، اولاد اور اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، بیوی اور یادداشت کا ساتھ کم ہونے لگتا ہے۔ بڑھاپا آپ کے بڑھاپے کا ساتھی ہے، مرتے دم تک ساتھ نبھاتا ہے۔ بڑھاپے میں لڑکیاں انکل کہیں تو مائنڈ نہ کریں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، انسان جرم اور اپنا بڑھاپا بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ بچپن دوسروں کی دل جوئی اور خوشی، جوانی اپنے لیے اور بڑھاپا ڈاکٹروں کی مالی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ بڑھاپا بے ضرر ہوتا ہے، اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے منہ میں دانت بچ گئے ہیں تو تنہائی میں غم بھلانے کے لیے سیٹی بجائیں۔ بتیسی اگر ہے تو رسک نہ لیں ورنہ بتیسی باہر آ سکتی ہے۔ سیٹی بجانے سے پہلے ارد گرد نظر بھی دوڑا لیں، کوئی خاتون قریب سے نہ گزر رہی ہو۔ بڑھاپے میں اگر اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اور اپنی لائف انشورنس پر پورا دھیان دیا ہے۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ ایک نہیں ہزاروں بوڑھوں کا قول ہے۔ بوڑھے ہونے پر ضرور بوڑھا دکھائی بھی دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہر بوڑھے میں ایک بچہ اور جوان بھی چھپا ہوتا ہے۔ اچھا خاندان اور اچھی حکومت ہمیشہ اپنے بوڑھوں کا خیال رکھتی ہے۔ بوڑھے نہ ہوتے تو چشموں اور دانتوں کی انڈسٹری مکمل تباہ ہو گئی ہوتی۔ وہ یقین کریں نہ کریں مگر آپ پریشان نہ ہوں، عورتیں بھی بوڑھی ہوتی ہیں۔ دنیا نہ چل پاتی اگر بوڑھے ہونے کا رواج نہ ہوتا۔ دنیا میں سب سے آسان کام دادا دادی نانا نانی بننا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم ٹیسٹ دیا کرتے تھے، جوانی میں ٹیسٹ لیا کرتے تھے، اب ڈاکٹر ہمارے لیے ٹیسٹ لکھ رہے ہیں۔ ہر عمر رسیدہ کے لیے مفت مشورہ ہے کہ دنیا کو انجوائے کرو قبل اس کے کہ دنیا ہمیں انجوائے کرنے لگے۔ اور آخر میں کسی نامعلوم شاعر کی لاجواب نظم ابلیس کا اعتراف۔ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، اس گھڑی مجھ کو تو ایک آنکھ نہ بھایا یا رب، اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یا رب۔
لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کایا یا رب، عقل مندی ہے اسی میں کہ میں توبہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ ابتدا میں تھی بہت نرم طبیعت اس کی، قلب و جاں پاک تھی، شفاف تھی طینت اس کی، پھر بتدریج بدلنے لگی خصلت اس کی، اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں، پکا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوا اس میں، ایک سانس ہے اس صورت شعلہ اس میں، آگ موجود تھی کیا مجھ سے زیادہ اس میں، اپنا آتش ذات ہی ٹھنڈا کر لوں، سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ کر لوں۔ اب تو یہ خون کے بھی رشتوں سے اکڑ جاتا ہے، باپ سے بھائی سے بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے، جب کبھی تیش میں ہتھے سے اکڑ جاتا ہے، خود میرے شر کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، اب تو لازم ہے کہ میں خود کو ہی سیدھا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ میری نظروں میں تو بس مٹی کا مادھو تھا بشر، میں سمجھتا تھا اسے خود سے بہت ہی کمتر، مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جوہر، کان میرے بھی کترتا ہے یہ قائد بن کر، شیطانیت چھوڑ کے میں بھی یہی دھندا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے، نت نئی فتنہ گری روز ہی دکھلاتا ہے، اب یہ میرے بہکاوے میں کب آتا ہے، میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر جاتا ہے، کیا ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر، میرے شر سے بھی سوا ہے یہاں انسان کا شر، اب لگتا ہے یہی فیصلہ مجھ کو بہتر، اس سے پہلے کہ پہنچ جائے وہاں سپر پاور، میں کسی اور ہی سیارے پہ قبضہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، ظلم کے دام بچھائے ہیں نرالے اس نے، نت نئے پیج مذاہب میں ڈالے ہیں اس نے، کر دیے قید اندھیروں میں اجالے اس نے، کام جتنے تھے میرے سارے سنبھالے اس نے، اب تو میں خود کو ہر ایک بوجھ سے ہلکا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ حدیث ترمذی شریف صفحہ نمبر 2657 میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سن جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے منہ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہو، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ دعا 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص 3 بار یہ دعا پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ